چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ اللہ کے رسول دنیاوی اعتبار سے کسی درسگاہ میں سیکھنے نہیں گئے ہیں۔ رسول اللہ وحی کے نزول سے پہلے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اسے عربی میں امی کہتے ہیں۔ رسول اللہ امی کیوں ہیں؟ اللہ کریم اس کی وضاحت یوں بیان فرماتا ہے: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست نہ ماننے والے یقیناً شک کرتے۔ اللہ کریم رسول اللہ کے علم کے بارے میں فخریہ بیان فرماتا ہے کہ میرا رسول میری وحی یعنی قرآن مجید سے پہلے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا رہا۔ اس کے علم کا ذریعہ میں خود یعنی اللہ ہوں۔ کیا کوئی مجھ جیسا استاد ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو چین آ گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کی باتیں رسول اللہ کے لیے اطمینان کا باعث ہیں۔ رسول اللہ اب اللہ کریم کے کلام کے اثر سے سکون میں ہیں۔ اس کلام کی خوبصورتی اور ٹھنڈک رسول اللہ اپنے دل اور دماغ میں محسوس کر رہے ہیں۔ اب آپ کو انتظار ہے کہ میرے رب کا پیغام دوبارہ کب آئے گا۔ کئی دن گزر گئے ہیں اور کئی راتیں بھی، اللہ کریم کا پیغام نہیں آیا۔ اس پیغام کی کشش رسول اللہ کو بے چین کرنے لگی ہے۔ کیا وہ فرشتہ دوبارہ اللہ کا پیغام لائے گا؟ اگر اور پیغام آنے ہیں تو کب آئیں گے؟ رسول اللہ انتظار میں ہیں۔ پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کے درمیان کئی دنوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اس مدت کو فطرت الوحی یعنی وہ مدت جس میں وحی نازل نہیں ہوئی کہتے ہیں۔ اس مدت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ کچھ تاریخ دان اس مدت کو 3 دن جبکہ کچھ 3 سال کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس جن کا زمانہ 619 تا 687 عیسوی ہے، ان کے مطابق یہ مدت 40 دن ہے۔ اس مدت میں رسول اللہ فکر مند رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام کیوں نہیں آ رہا۔ اس مدت کے بعد تسلسل کے ساتھ وحی نازل ہوتی رہی۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے قراری پر پیار آ گیا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری جن کا زمانہ 607 تا 697 عیسوی ہے، رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا: میں غار حرا سے واپسی پر وادی سے گزر رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس فرشتے کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ میں گھر لوٹ آیا اور خدیجہ سے کہا: مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ جب میں چادر اوڑھ کر لیٹا تو اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب، اٹھ کھڑے ہوں اور انہیں خبردار کرنے کی تیاری کریں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں اور اپنے کپڑے ہمیشہ کی طرح پاک رکھیں اور بت پرستی کی ناپاکی سے اسی طرح دور رہیں اور زیادہ حاصل کرنے کے خیال سے کسی پر احسان نہ کریں اور اپنے رب کی رضا کے لیے ان کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کریں۔ رسول اللہ کی نبوت کا اظہار تو غار حرا میں وحی کے نزول سے ہو گیا تھا۔ رسالت کا اعلان اللہ کریم نے سورۃ المدثر سے کر دیا ہے۔ نبی پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے
اور وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ رسول نئی شریعت یعنی دین یا شریعت میں تبدیلی یا نئے احکامات لے کر آتے رہے ہیں۔ رسول اللہ پر نبوت اور رسالت دونوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب رسول اللہ کو لوگوں کو خبردار کرنے اور اللہ کریم کا پیغام پہنچانے کا حکم ملا ہے۔ اب وہ مشکل مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں مصیبتیں اور تکلیفیں ہوں گی۔ قریش کو رسول اللہ کی رسالت سے اپنا دین خطرے میں محسوس ہونے لگا ہے۔ ان آیات میں پائی جانے والی محبت پر غور کریں کہ اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے قراری کی کتنی فکر ہے۔ چادر اوڑھ کر لیٹنا میرے رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اسی انداز سے مخاطب کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ہمت باندھی اور اللہ کے حکم سے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کا پیغام سب تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد کسی قسم کی مخالفت یا ظلم و ستم رسول اللہ کے ارادے اور عمل کو کمزور نہ کر سکا۔ ان آیات کے نزول ہونے کے کچھ دن بعد رسول اللہ بیمار ہو گئے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے رات کی عبادت بھی نہ کر سکے۔ اس پر ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے رسول اللہ کو طعنہ دیا ہے کہ محمد، میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ 2-3 دن راتوں سے تمہارے قریب ہی نہیں آیا۔ اس بات سے رسول اللہ کو دکھ پہنچا ہے۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا تو جبرائیل کو پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دن کی قسم جب وہ روشنی بکھیرتا ہے، اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ آپ کے رب نے نہ آپ سے تعلق توڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہے، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ آپ کا رب جلد ہی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ غور کریں، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دی، اور اپنی محبت میں سرشار پایا تو منزل محبت تک پہنچایا، ضرورت مند پایا تو ہر طرح سے غنی کر دیا۔ اس لیے اب آپ بھی پہلے کی طرح کسی یتیم پر سختی نہ کریں اور کسی سائل کو نہ چھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب ذکر کریں جو اللہ کریم نے آپ کو دی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو بہت پیارے انداز میں دلاسا دیا اور دل کو سکون دیا ہے۔ سورہ ضحیٰ رسول اللہ سے اللہ کریم کی محبت اور بات کرنے کا انداز دکھاتی ہے۔ اللہ کریم کو اپنے رسول کی فکر ہر لمحے رہتی ہے، یہاں تک کہ تنگ کرنے والوں کو جواب بھی اس کائنات کا مالک خود دے رہا ہے۔ قرآن مجید تو ہمیں رسول اللہ کے ادب اور ان سے محبت کا حکم دیتا ہے۔ سورہ حجرات اس کی ایک گواہ ہے۔